اور آپ یقین کریں محنت کرنے والے کی محنت میرا رب ضائع نہیں فرماتا۔ آپ کوشش کر کے تو دیکھیں، آپ آگے تو بڑھیں، آپ اپنی زندگی کو نیکیوں سے مزین تو کریں۔ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے ان نوجوانوں پر جن سے پوچھتے ہیں نا کیا کرتے ہیں تو کہتے ہیں کچھ بھی نہیں، آج کل فارغ ہوں۔ میں بڑا پریشان ہو جاتا ہوں کہ چڑھتی جوانی ہے اور یہ فارغ ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ کہتے جب میں نوجوانوں کو آرام پسند دیکھتا ہوں تو میں لہو کے آنسو روتا ہوں۔ تمہیں تو آگے بڑھنا چاہیے تھا۔ اور اقبال کہتے ہیں کہ تیرے زمانے کا برحق امام بھی وہ ہے جو تیرے اندر جذبہ پیدا کر دے کہ کوئی کام کرنا ہے، کوئی خدمت کرنی ہے، کچھ کر کے دنیا سے جانا ہے، کچھ ہمیں ڈیوٹی کرنی ہے، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ اور جو سرکار نے اللہ کی بارگاہ سے پیغام لا کر ہمیں دیا ہے اس سب پر صدق کے دل سے ایمان لانا۔ ویسے جو ایمان ہوتا ہے یہ انسان کو طاقتور کرتا ہے۔ آپ جب اپنے اللہ کو خالق، مالک، رازق، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کامل، اکمل، مکمل اور حضور علیہ السلام کو غیب دان، با اختیار مان لیتے ہیں تو آپ کے دل کو اللہ تعالیٰ پاکیزگی عطا فرماتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایمان کامل سے رسول کائنات علیہ السلام پر ایمان لائیں۔ اور ہم جو لوگ ہیں جو دور نبوت سے 14 صدیاں پیچھے ہیں، ہمارے لیے تو نبی پاک نے خوشخبری بھی سنائی ہے۔ حضور نے فرمایا اسے مبارک ہو جس نے مجھے دیکھ کر کلمہ پڑھا، اور فرمایا اسے 7 بار مبارک ہو جس نے فین دیکھے میرا کلمہ پڑھا۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان سے نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا کہ بتاؤ عجیب ایمان کس کا؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرشتوں کا۔ تو فرمایا فرشتے تو اللہ کے عرش کے قریب رہتے، وہ تو جنت کو، دوزخ کو، ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ پھر ہمارا ایمان عجیب ہے۔ تو حضور فرمانے لگے تو انہیں وہ بڑے معجزات دیکھے ہیں، میرے بڑے کمالات دیکھے ہیں۔ تو پھر یا رسول اللہ پھر فرمائیے نا کس کا ایمان عجیب ہے؟ تو فرمایا ان کا عجیب ہے جو ہمارے بعد آئے ہیں۔ آپ دیکھا نہیں ہوگا پر ایک جھلک پر گویا جان قربان کرنے کو تیار۔ ایمان کی مضبوطی، ایمان کی طاقت، اپنے دل کے اندر قوت یقین، قوت ایقان، سب سے پہلا ہاتھ نبی پاک علیہ السلام کا یہ۔ اور پھر اس کے فوراً بعد نبی پاک علیہ السلام کا دوسرا حق یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر مدینے والے محبوب سے محبت کی جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو نا تمہیں ایمان کا ذائقہ نصیب ہو تو 3 کام کرو۔ ایک تو فرمایا ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرو، ایک جس سے بھی پیار کرو اللہ رسول کے لیے کرو، اور تیسرا فرمایا اسلام قبول کرنے کے بعد کفر کی طرف جانا تمہیں اتنا ناپسند ہو جتنا آگ میں جانا ناپسند۔ تمہیں ایمان کا ذائقہ نصیب ہوگا اگر آپ محبت رسول میں مضبوط ہو جائیں تو نماز بھی ذائقہ دینے لگ جائے، سبحان، تلاوت قرآن مجید کا بھی ذائقہ ہے، سبحان، نبی پاک کی امت کی خدمت کرنے کا بھی ذائقہ ہے۔ آپ لوگوں کے دکھ درد میں جائیں گے، آپ کے دل کو اللہ تسلی عطا کرے۔ تو بھائیوں حضور کا پیار اور کامل محبت نبی پاک علیہ السلام، اور اس میں نہ وارفتگی ہو، صرف نعرے نہ ہو، جذبات نہ ہو، صرف محفل میں محبت نہ ہو، بلکہ اس کے اندر وارفتگی ہو، جوش ہو، جذبہ ہو، شوق ذوق۔ آپ دیکھیے نا یہ بھی محبت کا ایک انداز ہے کہ حضرت ثعبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں حضور کے سامنے بیٹھ کے رو رہے ہیں۔
تو کریم نے پوچھا صوبان کیوں روتے ہو؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب گھر میں دل نہیں نہ لگتا تو میں آپ کی زیارت کر لیتا ہوں۔ تو اب اس بات نے رلا دیا ہے کہ جنت تو اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے عطا کرے گا، لیکن آپ تو ہوگے اونچے مقام میں نبیوں کے ساتھ۔ تو یا رسول اللہ جنت میں آپ کی زیارت کے بغیر دل کیسے لگے گا؟ یہ ذرا آپ نے محبت کی کیفیت کو سمجھنا ہے۔ میری طرف دیکھیں جی، جب ہم ملک سے باہر جاتے ہیں تو ایک لفظ بولتے ہیں پردیسی جو مجبور بھی ہوتے ہیں بڑے، وہ بھی کہتے ہیں میرا بچوں کے بغیر دل ہے۔ یہ دل نہیں لگتا، یہ محبت کی علامت ہے۔ وہ بڑی مشکل سے گئے ہوتے ہیں پر دل نہیں لگتا، ماں کے بغیر، باپ کے بغیر، اولاد کے بغیر، بہن بھائی کے بغیر رہ نہیں سکتا، لوٹ آتے ہیں، دل نہیں لگتا۔ لوگ بڑی بڑی تکلیف سہتے ہیں پر کہتے ہیں چونکہ دل نہیں لگتا رہ نہیں سکتے۔ اور میرے بھائی صحابی بھی کہہ رہے ہیں دل نہیں لگتا پر یا رسول اللہ آپ کے بغیر نہیں لگتا۔ اور یہ قلبی کیفیت ہے، جب کوئی اداس ہو جاتا ہے تو سیانے سیانے لوگ ہم نے روتے دیکھے، لیکن شرط یہ ہے کہ قلب پر، دل پر وارد ہو یہ چیز۔ یا رسول اللہ دل نہیں لگے گا تو کیا کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کر دیا، فرمایا جو رب رسول کی اطاعت کریں گے نا انہیں اللہ تعالیٰ نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین کے ساتھ ہی جگہ عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک سے کامل محبت کرے، رات کو اکیلے میں بیٹھ کے نعت سنا کرے، تنہائی میں آپ اپنے موبائل پر نعت لگائیں، آپ اکیلے ہو، اور جب آپ یہ نعت سنیں گے نا بار بار، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، اور اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا تو مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے۔ اگر آپ تنہائی میں یہ نعت پڑھیں گے تو انشاءاللہ خواب میں بھی مدینہ نظر آئے گا، کیونکہ جو کام بندہ کرتے ہوئے سوتا ہے وہی خواب میں نظر آتا ہے۔ تو نبی پاک سے جب کامل پیار کرو گے ایمان کا ذائقہ ملے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کر نبی پاک کی تعظیم کرنی ہے۔ یہ جو بے ادب ہے نا، بے ادب جنہیں نام نہیں لینا آتا، ان لوگوں کے پاس نہیں بیٹھنا جنہیں حضور کا نام تک نہیں صحیح لینا آتا۔ حضور کی تعظیم کرنی، توقیر کرنی، جملے ادب والے۔ صحابہ نا ایمرجنسی میں بھی نبی پاک کا ادب نہیں بولتے تھے، ایمرجنسی میں ادب نہیں یاد رہتے۔ یہاں میرے اگر خدا نخواستہ شملے کو، امامے کو آگ لگ جائے تو آپ کیا یہ کہیں گے مفکر اسلام، پیر طریقہ تو میرے بھائی نے تو میری اوقات سے بڑھ کر میرے لیے جملے بول دیے، میں پریشان تھا کہ میں کہاں اپنے آپ کو ڈھونڈوں گا، میں کہاں اور یہ جملے کہاں۔ تو وہ اب شملے کو، پگڑی کو آگ لگی ہے تو کیا آپ اس میں کہیں گے پیر طریقت، رابر شریعت، مفکر اسلام، خطیب؟ اتنی دیر میں دل کرے آگ سارا کام کر دیا۔ ایمرجنسی میں ادب یاد نہیں رہتا، بلکہ اگر آگ لگ گئی خدا نہ خواستہ کپڑے کو تو فوراً میرا بھائی کہے گا آگ آگ آگ، آپ کے شملے کو آگ لگ گئی، فوراً پکارا جائے گا۔ لیکن صحابہ ایمرجنسی میں بھی نبی پاک کا ادب، حضرت ابوبکر صدیق کے مقدس پیر کو سانپ نے ڈس لیا ہے غار ثور میں، اور اتنا سخت اس نے ڈسا ہے کہ زہر پھیلا ہے اور آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ تو وہ ساڑھے پنجابی جتے کہندے نے سانپ دی دہشت ہی بڑی ہوندی ہے۔ اب وہ سانپ نے ڈس لیا ہے جناب صدیق اکبر کے پیر کو۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً نہیں کہا سانپ سانپ سانپ، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا عرض کرتے ہیں، کیا انداز ہے، سانپ نے ڈسا ہے، ذرا سوچنا، سانپ یہاں چھپکلی آ جائے تو شاید بہت سارے لوگ اٹھ کے دوڑ پڑے، سانپ نے پیر پہ ڈس لیا۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ تو انداز کیا ہے گفتگو کا؟
عرض کرنے لگے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، حضور میری ماں بھی قربان ہو، میرا باپ بھی قربان ہو، میرے پیر کو سانپ نے ذرا ڈس لیا۔ اس زمانے اس ماحول میں بھی ادب بھولے، جذبات میں بھی کبھی آداب نہ بھولے ہو۔ یہ جو ہمارا مذہبی سٹیج ہوتا ہے نا، اس میں بھی بعضوں کا لوگ جذباتی باتیں کرتے ہیں میری طرح کے، تو بعض ایسی باتیں بھی کرتے ہیں جو اس منبر کے منصب کے مطابق نہیں ہوتی ہوں۔ آپ کو یہاں بھی آداب، حضور کا ادب ہر جگہ ہے، احترام ہر جگہ ہے۔ اور قرآن مجید کی ترتیب یہ ہے کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، پھر نبی پاک کی تعظیم و توقیر کرو۔ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، پھر صبح و شام اللہ کی پاکیزگی بیان کرنا۔ نبی پاک علیہ السلام نہ تشریف لے گئے ایک صلح کرانے کے لیے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر میں دیر سے آیا تو جماعت کرا لینا۔ اب آپ صلح کی اہمیت کو بھی سمجھیں کہ صلح کرانی ضروری ہے، جماعت تھوڑی دیر بھی ہو جائے تو خیر ہے، دعا کرے صلح رہے سب کی، آمین تو کہہ دے۔ اللہ کرے فسادات ختم ہو اہل حق کے بیچ میں سے، آمین۔ تو حضور صلح کے لیے چلے گئے۔ اب سرکار کو آنے میں دیر ہو گئی تو صحابہ کو پتا تھا کہ اگر حضور دیر سے آئے تو امام کس نے بننا ہے۔ اقامت ہوئی تو مصلی پہ جناب صدیق اکبر کھڑے ہوئے۔ معراج کی رات نا، معراج کی رات نبی پاک کا مقدس بازو تھام کے حضرت جبریل نے مصلی پہ کھڑا کیا تھا، تو کسی نے اعتراض نہیں کیا، سب کو پتا تھا یہ امام الانبیاء ہے۔ لیکن حضرت صدیق اکبر کو تو میرے مصطفیٰ نے مصلی پہ کھڑا کیا ہے۔ یہ حضرت صدیق اکبر کی امامت کا کمال ہے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر کو حکم دو میری طرف سے لوگوں کو نماز پڑھا، تو فرمایا دیر سے آیا تو جماعت کرا لینا۔ جناب صدیق اکبر جماعت کرا رہے، حضور ذرا دیر سے آئے۔ اب جب آئے نبی پاک تو صف میں شامل ہوئے، تو صحابہ نے نا متوجہ کیا جناب صدیق کو کہ حضور آ گئے۔ ان کو جب پتا چلا نا نبی پاک آ گیا تو جماعت کراتے کراتے ہی حالت نماز میں ہی حضور کی تعظیم شروع کر دوں۔ ایک قدم انہوں نے پیچھے ہٹایا تو نبی پاک نے فرمایا پڑھاؤ نا نماز۔ انہوں نے دوسرا قدم پیچھے ہٹایا، دور بیٹھے ایک درویش حدیث کا ترجمہ کرنے لگے، وہ کہنے لگے نماز پڑھا کہ میں تے وال ویکھا ہے۔ سبحان اللہ، انہوں نے نماز پڑھا کہ میں تے وال ویکھا، مینوں کعبہ بھول کے آئی، بھول گئیاں نی سب صوم صلاتاں، اکو یار دا فکر پہ آئی۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ، کعبہ تو دیکھ چکے ہو، کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ نماز حضور آگے کھڑے ہو گئے، نماز پڑھائی اور نماز مکمل کر کے میرے کریم نے فرمایا ابو بکر جب میں نے جو کہا تھا تو جماعت کرائی کیوں نہیں؟ کہ یا رسول اللہ ابو قحافہ کے بیٹے کی اتنی جرت بھی نہیں کہ نبی پاک کی امامت کرائے۔ تو حضور کا ادب، تعظیم، توقیر بڑا ضروری کام ہے، یاد رکھنا۔ اور چوتھی بات، حضور کا ہر حکم ماننا امت کے لیے ضروری ہے۔ واجب ہے امت پر کہ نبی پاک کا ہر حکم مانے۔ اور میں والے دن حضور کا حکم مانتے ہو، بیٹے کی شادی والے دن کیوں نہیں مانتے تھے؟ کول والے دن تو بلا لیتے ہو مولانا صاحب کو، پیر صاحب کو، تو یہ محفل مہندی والے دن کیوں نہیں کرتے تھے؟ وہ حاجی صاحب کہتے ہیں مینوں نہیں پتا، میں ڈیرے تھے صاحب۔ انج نہ کرو، تسی بڑے حاجی ہو، نمازی ہو، حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا تے بھیج مسیتی جاندے ہو، پٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیرتے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو، اور فرض پلائی بیٹھے ہو تے نفلہ نیتی جاندے ہو، اور 10 سے سی بلے شانو ایک ہی کیتی جاندے ہو۔ شہیدوں کی اہمیت کو سمجھے، شریعت ہر جگہ شریعت ہے، دین ہر جگہ دین ہے۔ آپ اتنی بڑی تعداد میں جلوہ فرما ہے،
میں عرض کروں گا نبی پاک کا کوئی حکم جب ہم تک پہنچ جائے تو پھر ہم نے برادری نہیں دیکھنی، پھر ہم نے قبیلہ، یہ داڑھی کا کوئی وزن ہوتا ہے ویسے، رکھتے کیوں نہیں؟ اور رکھو تو پوری رکھو جو حضور کا طریقہ ہے۔ اور میرے بھائی عورتیں پردہ کریں جو نبی پاک کا طریقہ ہے۔ خدا را 5 نمازیں میرے نبی نے ضروری قرار دی ہیں۔ سود حرام ہے حضور نے کہہ دیا تو قیامت تک حرام ہے۔ کوئی لاکھ دلیلیں لاتا پھرے، پر جسے اللہ رسول نے حرام کیا ہے وہ حلال ہو سکتا۔ اس لیے محمود بڑا پیار کرتے تھے ایاز سے، ایاز غلام تھا نا، تو بعض لوگوں کو اعتراض تھا کہ آپ اس سے زیادہ پیار کرتے ہیں، تو محمود نے ایک دن سوچا کہ تجربہ نہ کرا دیں لوگوں کو پیار زیادہ کیوں کرتے ہیں، تجربہ نہ کرا دیں۔ ایک ہیرا اس نے رکھا اپنے پاس، اور وہ جو سیانے سیانے بندے سارے کھڑے تھے نا ان کو بلایا، ایاز کو آخر میں بلایا، ایک کو بلایا کہا یہ ہیرا تو توڑ دو، میری طرف دیکھنا یار، میری طرف دیکھو، ہیرا تو توڑ دو۔ تو وہ کہنے لگا بادشاہ اتنا قیمتی ہیرا ہے توڑوا کے کیا کرو گے، چھوڑو۔ بادشاہ کہنے لگا نہیں تم بندے سے آنے ہو، تم جا کے بیٹھ جاؤ، ایک دوسرے کو بلا ہیرا توڑ دو۔ کہنے لگا اتنا قیمتی ہیرا ہے توڑوا کے کیا کریں گے۔ وہ سارے سیانے مشورہ دے کے چلے گئے۔ آخر میں محمود نے ایاز کو بلایا اور بلا کے کہا یہ ہیرا توڑ دو۔ اس نے 1 منٹ نہیں لگایا، ہتھوڑی ماری توڑ دیا۔ تو بادشاہ کہنے لگا اتنے لوگ جو مجھے مشورہ دے رہے تھے کہ ہیرا نہ توڑوا تو نے کو توڑ دیا ہے، تجھے نہیں پتا قیمتی ہے؟ تو ایاز کہنے لگا بادشاہ میں نے زندگی میں طے کیا ہے جو چیز ٹوٹتی ہے ٹوٹ جائے، تیرا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے، ٹوٹ جائے کائنات کی ہر چیز پر تیرا حکم نہ ٹوٹے، یہ میں نے طے کر لیا۔ صحابہ نے طے کر لیا تھا کہ جو مرضی ہو جائے، نبی پاک کا حکم، حضور نہ جمعہ پڑھا رہے تھے کہ جیسے ابھی ہم نے کافی گزارش نہیں کی دوستوں سے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، تو سرکار جمعہ پڑھا رہے تھے تو خطبہ دیتے دیتے نہ جمعہ پڑھاتے پڑھاتے نبی پاک علیہ السلام نے ایک صحابی سے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ اب ایک صحابی قبیلہ بنو غنم میں تھے، ان کے کان میں آواز گئی بیٹھ جاؤ، کیونکہ نبی پاک نے کسی کا نام نہیں لیا، ان کے کان میں آواز گئی، وہ بنو غنم میں بیٹھ گئے۔ ایک اپنی مسجد کے دروازے پہ تھے، جب کہا بیٹھ جاؤ تو وہ وہیں بیٹھ گئے۔ ایک کسی کونے میں تھے، گلی میں تھے، ان سے کہا بیٹھ جاؤ تو وہ وہیں بیٹھ گئے۔ جمعہ مکمل ہوا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آپ کہاں تھے، آپ کہاں تھے، آپ کہاں تھے؟ یا رسول اللہ آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا۔ تو کریم فرمانے لگے نہ آپ سے کہا، نہ آپ سے کہا، نہ آپ سے کہا، میں نے تو ان سے کہا تھا۔ تو صحابہ عرض کرنے لگے حضور آپ نے نام تو نہیں نہ لیا، سانو تے قید سجن دا گہنا ہے، سانو نہ قید سجن دا گہنا ہے، وہ جنج رکھے یا سونج رہنا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کا حکم تھا لہذا بیٹھ گئے۔ سنے میرے بھائی، اسی طرح نبی پاک کا 5واں حق یہ ہے کہ اگر حضور کی امت کبھی تکلیف میں آئے، آزمائش میں آئے، پریشانی میں آئے تو حضور کی امت سے پیار کیا جائے۔ آج کتنا وقت گزر گیا ہے غزہ کے مسلمانوں کو روتے ہوئے، لوگوں نے مدد کیا کرنی ہے، امت مسلمہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کر آواز بلند کرنے کو بھی تیار نہیں۔ لوگ ڈرتے ہیں بیان دیتے ہوئے بھی۔ خدا را نبی پاک کی امت کا پیار یہ حضور کا حق ہے، اس حق کو ضائع نہ کرو، اپنے ان مظلوم بھائیوں کے لیے آواز بلند کرو۔ لوگ کہتے ہیں ہماری آواز بلند کرنے سے کیا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ کی آوازیں بلند کرنے سے کفر پر لرزہ طاری ہوتا ہے۔